السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ وہی اسٹوڈنٹ موجود ہیں۔ آج ان کے مزید کچھ سوال ہیں، تو آئیے چلتے ہیں کہ ان کے آج کیا سوال ہیں پشتو کے حوالے سے، اور ہم ان کے کیا جواب دے سکتے ہیں ان کو۔ آپ کے کیا کیا سوال ہیں آج پشتو کے حوالے سے؟ میں نے کچھ جملے لکھے ہیں جس کا اختتام چاہیے لفظ پر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے چاہیے لفظ کو پشتو میں 3 لفظ مجھے پتا چلے: پکار دا، ہاں پکار دی اور پکار دی۔ تو بالکل میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ان تینوں الفاظ کو استعمال کیسے اور کب کرنا ہے، ٹھیک اور کچھ جملے لکھے میں نے ان کا ترجمہ آپ سے پوچھنا تھا پشتو میں کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلے نمبر پر ہم آپ کو پکار دے کا بتا دیتے ہیں۔ پکار دے ہم چاہیے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ہم کسی مذکر میسکولن چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یار مجھے یہ چیز چاہیے، کوئی مذکر چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پکار دے ہم استعمال کرتے ہیں۔ ساتھ میں ہم ایک جملے میں استعمال کر لیتے ہیں کہ مجھے آئی فون موبائل چاہیے۔ موبائل مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ مالا آئی فون موبائل ہاں، پکار دے۔ پکار دے۔ سسٹر یہاں پر آپ نے مالا بولا ہے، مالا۔ جب ہم کسی جملے میں چاہیے کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو اس جملے میں جب مجھے کا لفظ لگتا ہے اس میں ہم زما لگائیں گے، مطلب مجھے چاہیے زما پکار دے، اچھا، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ تو زما زما آئی فون موبائل پکار دے۔ بالکل ایسے ہی۔ ابھی ہم ایک اور مثال لے لیتے ہیں، گھر کو لے لیتے ہیں، گھر کو، کہ مجھے بڑا بڑا گھر چاہیے۔ زما بڑا کو کیا کہتے ہیں؟ بڑے کو جب مذکر بڑا ہوتا ہے نا، اس کے لیے غٹ لگاتے ہیں، غٹ، یا اس کے لیے لوہے بھی لگاتے ہیں، لوہے۔ زما غٹ کور پکار دے۔ پکار دے۔ تو یہ جو مذکر چیز ہوتی ہے اس کے لیے ہم پکار دے استعمال کرتے ہیں۔ ابھی ہم آتے ہیں پکار دا کی طرف۔ پکار دا، تو پکار دا ہم مونس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہمیں کوئی چیز مونس چیز چاہیے ہوتی ہے۔ ابھی اگر میں آپ کو ایسے کہوں کہ مجھے ایک اچھی لڑکی چاہیے، ٹھیک ہے، لڑکی کو ہم یہاں پر لے لیتے ہیں، لڑکی تو مونس ہے نا، فیمنن ہے، تو ہم یہاں پر مجھے کے لیے کیا لگائیں گے پھر یہاں پر؟ زما یوا ہاں جینے۔ ہاں، اچھی لڑکی، اچھی کے لیے کیا لگائیں گے؟ اچھا، خا جینے، جی، خا جینے پکار دا۔ پکار دا، بالکل ایسے ہی۔ یہاں پر ہم کسی انگوٹھی کو لے لیتے ہیں، انگوٹھی، کہ مجھے سونے کی انگوٹھی چاہیے، تو انگوٹھی کو کیا کہتے ہیں؟ انگوٹھی کو کیا کہتے ہیں، آپ کو پتا ہے؟ نہیں، انگوٹھی کا مجھے نہیں پتا، اور سونے کی انگوٹھی کو بھی نہیں پتا کیا کہیں۔ ٹھیک ہے، تو سونے کی انگوٹھی کو ہم، ویسے انگوٹھی جو ہوتی ہے کوئی بھی انگوٹھی، اس کو گتما کہتے ہیں، گتما۔ اور سونے کو، ویسے سونے کو سرزر کہتے ہیں، سرزر، ٹھیک ہے، سرزر جو گولڈ ہوتی ہے نا، گولڈ، اس کو سرزر کہتے ہیں۔ یہاں پر جملہ ہم ایسے بنائیں گے: زما دسرو زرو، دسرو زرو گتما، ٹھیک ہے، زما صحیح تھا۔ دسرو زرو گتما، اور چاہیے پکار دا، زما دسرو زرو گتما پکار دا۔ یہاں پر ہم ایسے لے لیتے ہیں ایک اور مثال کے: مجھے چائے چاہیے، چائے چاہیے، زما چائے پکار دا۔ پکار دا، کیونکہ چائے مونس کے طور پر پشتو زبان میں استعمال ہوتی ہے، اس لیے، ٹھیک ہے۔ اور چائے کی پیالی، مطلب چائے کا کپ، وہ مذکر ہو جائے گا۔ تو اگر پیالی کو استعمال کریں گے تو پیالی مونس کے طور پر استعمال ہوگی، اور کپ جو ہے وہ مذکر کے طور پر۔ کیوں؟ کیونکہ پیالی کے اینڈ پہ چھوٹی یہ لگتی ہے، اور کپ کے اینڈ پر وہ چھوٹی یہ نہیں لگتی۔ صحیح تھا، سمجھ گئی؟ تو اس وجہ سے وہ مونس، پیالی مونس میں اور کپ مذکر میں۔ تو ابھی اس کے لیے ہم پھر ایسے کہیں گے: زما د چائے پیالے پکارنا، مجھے چائے کی پیالی چاہیے، زما د چائے پیالے پکارنا۔ سمجھ گئی؟ صحیح ہے۔ ہاں، تو ابھی ہم بڑھتے ہیں پکار دی کی طرف۔ جب ہمیں زیادہ چیزیں چاہیے ہوتے ہیں نا، زیادہ چیزیں، تو اس کے لیے پکار دی لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ مجھے پیسے چاہیے،
تو پیسے تو زیادہ ہے نا، جمع ہے نا، صحیح. تو پھر کیسے کہیں گے کہ مجھے پیسے چاہیے؟ تو پھر آپ ذرا ٹرانسلیٹ کریں اس کو. جمع پیسے پکار دی. پکار دی، بالکل ایسے ہی کہیں گے. کچھ اور ایگزامپل لے لیں، آپ کے ذہن میں اگر کوئی ایگزامپل آ رہی ہے تو آپ وہ پوچھ لیں تاکہ میں. میرے ذہن میں لڑکیوں والی اگزامپل آ رہی ہے ٹھیک ہے. کہ آپ جیسے ہم اگر کسی کو بولیں کہ مجھے ایئر رنگس ہوتی ہے نا، بالیاں چاہیے یا جھمکیاں چاہیے، تو وہ بالکل لڑکیوں والی چیز. ٹھیک ہے، زبردست ہے. تو کانوں کی جو بالیاں ہوتی ہیں نا، اس کو والے کہتے ہیں، والے. صحیح. ٹھیک ہے. تو ابھی یہاں پر آپ نے یہ جملہ ٹرانسلیٹ کرنا ہے کہ مجھے سونے کی بالیاں چاہیے. آپ نے یہ جملہ ٹرانسلیٹ کرنا ہے، مجھے سونے کی بالیاں چاہیے. زما دس سرازر ہاں، دسرو والے بتایا آپ. دسرو زرو لگا دیں گے. دسرو زرو، سرزر ویسے سونے کو کہتے ہیں، لیکن سونے کی جب کوئی چیز ہوتی ہے نا بنی ہوئی، تو دسرو زرو لگا دیں گے اس کے لیے. زما دسروزر والے ہوں، والے بتایا. جی جی جی، والے پکار دی. پکار دی، بالکل زبردست. کیونکہ ابھی ایک بالی نہیں ہے، وہ دو بالیاں ہوتی ہیں نا، جمع میں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے دی لگا رہے ہیں. صحیح. جی جی جی. تو یہ آپ کے پکار دا، پکار دی اور پکار دی آپ کو سمجھ آ گئی یہ چیز؟ صحیح ہے، ہاں. سمجھ آ گئی. تو ابھی آپ کے پاس کیا جملے ہیں، کون سے جملے ہیں جن کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے پشتو زبان میں؟ کہ اسے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، ہاں، تو اسے کے لیے ہگالا ہی ہوگا یا ہگاتا. اغلا لگا دیں گے، ہگلا. اسی کے لیے ٹھیک ہگلا، ہے. اگر لڑکا ہے تو ہگلا. غریبوں کی تو غریبانانو. بالکل زبردست. مرستہ مدد کرنی کے لیے، چاہیے کو کیا کہتے ہاں، مدد کے لیے مدد بھی کہہ سکتے ہیں اور مرستہ بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کرنا کے لیے کول لگائیں گے، کرنا، کرنی، کول. اور چاہیے پکار دے. تو یہ جملہ ہو جائے گا ہگلا دا غریبانانو مرستہ کول پکار. اب یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ پکار، پکار دی بھی لگا سکتے ہیں اس کو دے. جمع کے طور پر، مطلب مدد کو ہم جمع کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. مرستہ لگائیں گے تو مرستہ مونس کے طور پر استعمال ہوگا، کیونکہ مرستہ کے آخر پہ ہے لگ رہا ہے. تو مرستہ کول پکار دا اور مدد کول پکار دے یا دی، اس کو آپ مذکر یا جمع کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. صحیح. اس کو محنت کرنی چاہیے، ہاں، تو اس میں محنت جو ہے وہ اس میں ہاگا تا لگاؤں نہ نہ، کہ محنت اغلا تو کوئی اغلا. لا لگاؤں. جی جی جی، اغلا محنت. آپ نے جو ٹرانسلیٹ کیا ہے، آپ وہ جملہ بولے، اگر غلط ہوگا تو میں ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا جملہ غلط ہے. مجھے مذکر اور مؤنث کا سمجھ نہیں آ رہا ہے یہاں پہ کہ محنت مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو یہ مذکر سمجھ آ رہا ہے مجھے. ابھی دیکھیں نا، جس جس چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ابھی یہاں پر محنت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اس لفظ کا اختتام جو ہے وہ چھوٹی یہ پر ہو رہا ہے پر ہو رہا ہے، تو آپ کا جملہ مونس کے طور پر زیادہ اس کے چانسز ہوں گے کہ مونس کے طور پر آپ کا جملہ بنے گا. اگر ابھی دیکھیں محنت کے آخر پہ کون سا لفظ لگ رہا ہے؟ تے لگ رہا ہے. جی. تو اس کے زیادہ چانس ہیں کہ وہ مذکر کے طور پر استعمال ہوگا، کیونکہ آخر پہ وہ ہے اور چھوٹی یہ نہیں لگ رہا. تو ہگلا محنت کول پکار دے. دے لگائیں گے، بالکل زبردست. ہمیں بڑوں کی عزت کرنی چاہیے. تو عزت کے آخر مونگ پہ کیا لفظ، عزت کے آخر پر کون سا لفظ لگ رہا ہے؟ تے لگ رہا ہے، تو یہ مذکر ہے. مذکر، بالکل. اچھا، بڑوں کی، تو بڑوں کو ہم تو یہاں پر کیا لکھیں؟ تو ہمیں کے لیے مونگلا لگا دیں گے، مونگلا. دا مشرانو، مشرانو بڑوں کی، دا مشرانو. بزرگ کو بھی مشرانو کہیں گے؟ بڑوں کو ویسے جو رشتے میں بڑے ہوتے ہیں نا اس کو مشر کہتے ہیں نا، تو دا مشرانو مطلب بڑوں کی جو بڑے ہوتے ہیں نا، تو دا مشرانو. جیسے ہم اردو میں بزرگوں کو کہتے ہیں نا کہ بزرگ ہوتے ہیں، تو ان کو بھی مشرانو ہی کہتے ہیں یا الگ مشران، الفاظ ہیں؟ مشران کہہ سکتے ہیں. ایک ہوتے ہیں بوڑھے، تو بوڑھوں کو بوڑھاگان کہتے ہیں، بوڑھاگان. لیکن یہاں پر
بڑے جو ہوتے ہیں ان کو مشران کہتے ہیں، مشران، تو بڑوں کی مشرانوں. مونگ لا دا مشرانو عزت کول پکار دی. بالکل میں نے ایسے. جمع اس لیے لگایا کیونکہ مشرانو جمع میں ہے. نہیں، ہم پکار دی لگائیں گے کیونکہ مشران تو جمع ہے، لیکن عزت جو ہے وہ عزت مذکر اور واحد کے طور پر استعمال ہو رہا ہے نا، تو اس لیے. صحیح تھا. ٹھیک ہے، تو ہم اس مشرانوں کی عزت کو دیکھیں گے. اگر جو ایکٹیویٹی ہم کریں گے نا اس کو دیکھیں گے، اگر وہ ایکٹیویٹی جمع کے طور پر ہے تو پھر اس میں دی لگائیں گے. اگر ایکٹیویٹی مذکر کے طور پر ہے تو اس کے لیے دے لگائیں گے. اگر ایکٹیویٹی مونس کے طور پر ہے تو تب اس کے لیے دا لگائیں گے. جس طرح ہم ایک اور مثال لے لیتے ہیں یہاں پر ایگزامپل، کہ ہمیں گھر والوں سے بات کرنی چاہیے. تو بات یہاں پر ایک ہے، زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات کرنی چاہیے، اور جب بات ہم جمع کے طور پر استعمال کریں گے تو اس کے لیے پھر کیا بولیں گے؟ آپ ذرا یہ جملہ خود ٹرانسلیٹ کریں. ہمیں گھر والوں سے بات کرنی چاہیے. اور والا خبریں کول پکار دی. مونگلا اور والا سرا، ہمیں گھر والوں کے ساتھ مونگلا اور والا سرا خبریں کول پکار دی. خبریں جمع ہے تو پکار دی لگا رہے ہیں. اگر ہم خبرہ لگائیں گے تو خبرہ کے اینڈ پر ہے لگ رہا ہے نا، خبرہ، تو خبرہ کول پکار دا. مونگلا کور والا سرا خبرہ کول پکار دا. صحیح بات. سمجھ رہی ہیں؟ جی سمجھ آ رہا ہے. گڈ. تو نیکسٹ سینٹینس کیا ہے آپ کا؟ تمہیں اس سے بات نہیں کرنی چاہیے. تمہیں اس سے بات نہیں کرنی چاہیے. یہ نیگیٹو سینٹینس ہے. پہلے آپ نے جو پشتو اس کی بنائی ہے وہ بتائیں، جب غلط ہوگا تو میں بتا دوں گا کہ یہ غلط ہے. تالا ہگ سرا خبرہ کول نہ پکار دا. نہ نیگیٹو سینٹینس میں نہ کے بعد دا یا دے یا دی لگا دیں گے. تالا ہگ سرا خبرہ نہ دا کول پکار. وہ پھر جو اینڈ پہ دا لگتا ہے نا وہ نہ کے بعد ڈائریکٹ لگ جائے گا. تالا ہغسر خبرہ نہ دا کول پکار. تو میں ایک اور مثال یہاں پر آپ کو دے دیتا ہوں نا، کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. کام مذکر ہے اور واحد ہے. ٹھیک ہے، تالا دا کار نہ دے، اس کے بعد کام مذکر ہے تو نہ دے لگا دیں گے کیونکہ کام کے لیے دے لگاتے ہیں. تالا دا کار نہ دے کول پکار. تالا دا خبرہ نہ دا کول پکار. تمہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے. تو پھر خبرہ مونس ہے، کام مذکر ہے. اور اگر ہم اس کا سوالیہ جملے بنائیں تو وہ بھی سیدھے سیدھے بنیں گے، جیسے کیا مجھے وہاں جانا چاہیے. ہاں تو وہاں جانا، مالا مجھے کے لیے مالا، وہاں ہلتا جانا تلل، اور چاہیے پکار دی بھی لگا سکتے ہیں. مالا ہلتا تلل پکار دی کنا، مجھے وہاں جانا چاہیے کہ نہیں. صحیح نا، یہی جملے سے پوچھنے تھے اس سے. اچھا، تو یہ چاہیے کے حوالے سے جو آپ کی کنفیوژن تھی وہ دور ہو گئی ہے. جی اب سمجھ آ گیا یہ اس کا فرق. ویری گڈ. تو امید ہے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، ویورز ہیں، ان کو بھی اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہوا ہوگا. تو ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ.